السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے عید تجھے مبارک۔ ناول کی رائٹر ہیں سعیدہ گل بانو۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ تو اگر ساتھ ہو جائے دل میرا کائنات ہو جائے، تم کو دیکھوں تو ہو سحر میری، تم کو سوچوں تو رات ہو جائے۔ نظام خان دادا جان کی حفاظت اچھے طریقے سے کرے گا نا؟ علی کو بلوا لیا جاتا تو یہ اچھا طریقہ کون سا طریقہ ہوتا ہے حفاظت کا؟ اسفند نے اس کی بات کاٹی۔ میرا مطلب تھا کہ علی کو بلوانا بہتر نہیں تھا۔ علی ابھی تو خود اپنی حفاظت بھی کرنے کے قابل نہیں، وہ بھلا دادا جی کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے یار؟ ابھی تو وہ خود بہت چھوٹا ہے۔ آپ میری بات سمجھے نہیں اسفند، میری دونوں باتوں کا الگ مطلب ہے۔ علی کو بلوانے والی بات تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ دادا جی کے پاس نظام خان کے علاوہ بھی تو کسی کو ہونا چاہیے، کوئی بہت ہی اپنا، جو ان کی تنہائی کے احساس کو کم کرنے اور ان کا دل بہلانے کے لیے لمحہ لمحہ ان کے ساتھ رہے، ان کے پاس رہے، ہر وقت ان کے قریب رہے۔ اسفند، اوہ میں واقعی جلدی میں کچھ غلط سوچ کر بے تکی بات بول گیا، اور نظام خان کی طرف سے میں مطمئن اس لیے نہیں کہ بالآخر وہ ملازم ہے، پتہ نہیں وہ اس ذمہ داری کو خلوص نیت کے ساتھ، بھئی شک کی کوئی ٹھوس وجہ بھی تو ہو۔ آخر نظام خان اپنے ملک صاحب کی حفاظت سے کیوں کر غفلت برت سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے ملک صاحب اس وقت سخت بے بسی اور محتاجی کے عالم میں اس کے رحم و کرم پر ہیں، نہ چل پھر سکتے ہیں، نہ کوئی بات کر سکتے ہیں۔ اور وہ مزید بھی کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کا لہجہ بھرا گیا۔ اسفند کے قدم رک گئے۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے کے بعد ایک ٹھنڈی آہ بھر کے دوبارہ اسے دیکھا، جو خوفزدگی کے کیفیت میں ہراساں نظروں سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ کہتی تو تم بھی سچ ہو کنول، پر میرا نہیں خیال کہ نظام خان پر غداری یا کوتاہی کا کوئی احساس غالب آ سکتا ہے۔ آخر دادا جی کی حفاظت کی ذمہ داری کے ساتھ ہی اس کا روزگار منسلک ہے۔ دادا جی کی ذات یا زندگی کو وہ اس لیے بھی مکمل تحفظ دینا چاہے گا کہ دادا جی کی زندگی کی حفاظت کے صلے میں اسے ماہانہ 16,000 اجرت دی جاتی ہے۔ ہاں، ایک یہی بس پیسے کی کشش ہے جو اس کے قدموں کو روکے ہوئے ہے، ورنہ تو وہ شاید کب کا حویلی چھوڑ کر جا چکا ہوتا۔ وہ دادا جی کا پرانا وفادار ملازم ہے، اور تم فکر کیوں کرتی ہو؟ اس کے ساتھ مزید 4 ملازم اور بھی تو ہیں حویلی میں۔ اسفند نے اسے مطمئن کرنے کی غرض سے ملائمت بھرے انداز میں سمجھایا۔ ملازم تو بک بھی سکتے ہیں نا اسفند؟ وہ بے بسی سے بولی۔ نہیں، وہ ایک غریب عورت ہے، اسفند نے کہا تو کنول کے چہرے پر اس عورت کے ذکر پر ایک سایہ سا گزر گیا۔ وہ پریشان تھی، بے حد پریشان، بلکہ پریشان سے بھی کہیں زیادہ وہ خوفزدہ تھی۔ اس نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اتنی خطرناک صورتحال کو بے رحمی سے اپنی برداشت، اپنے حسنوں کو یوں پاش پاش کرتے نہ دیکھا تھا۔ وہ زندگی کی رونقوں سے محروم ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کا دل، اس کی روح، اور وہ خود خوشیوں کی چمک دمک، سکھ اور طمانینت کی کھنک، غرض کہ زندگی کی تمام تر تازگی، شادمانی، اعتماد و بے فکری کی روشنیوں سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ عورت اسے عورت کم اور کوئی خون آشام چڑیل زیادہ لگنے لگی تھی۔ وہ بحیثیت عورت خود اپنے آپ پر نظر کرتی تو اسے اپنے اندر دل کی گہرائیوں، روح کی کشادگی تک نرمی و حلاوت، لچک اور محبت ہی محبت محسوس ہوتی، گداس ہی گداس لہریں پھیلاتا محسوس ہوتا۔ مگر وہ عورت کیسی تھی جس کی سرشست میں وحشتیں ہی وحشتیں چنگاڑتی تھیں، درندگی جس کا شعار بن چکی تھی، اور صفاقی نے جس کی فطرت کو زہر آلود کر ڈالا تھا۔ کنول کو اس عورت سے نفرت محسوس ہوتی، شدید نفرت، جس نے ان کی زندگیوں میں خوف و ہراس پھیلا کے رکھ دیا تھا۔ کنول دل ہی دل میں کڑتی اس عورت کو کوس رہی تھی، جبکہ اسفند چند لمحاتی خاموشی کے ساتھ کچھ سوچنے کے بعد کہہ رہا تھا، وہ ایک بالکل غریب سی عورت ہے، وہ کسی کو کیا خریدے گی؟ شاید قدرت نے اسی لیے اسے غریب رکھا ہے۔ اگر اس کے پاس دولت ہوتی نا اسفند، تو پتہ نہیں وہ پیسے کی طاقت کے ساتھ مزید ہم پر کیا کیا ستم نہ ڈھاتی، کنول نے نفرت انگیز انداز میں کہا۔ اسفند نے بے خیالی کے عالم میں اس بات میں سر ہلا کے جیسے اس کے کہے کی تاکید کی تھی، اور ساتھ ہی قدم بڑھا دیے۔ کنول بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ اسفند احتیاطاً چار اطراف میں اور ارد گرد کے کھیتوں پر بھی نگاہ ڈال لیتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ عورت اسفند کے اعصاب پر بھی مصیبت کی طرح سوار تھی۔ کہنے کو وہ ایک معمولی بے بس تن تنہا غریب سی عورت تھی، مگر اس تن تنہا زندگی گزارنے والی بے بس عورت نے حویلی کے مکینوں کی نیندیں اڑا کر رکھ دی تھیں۔ حویلی کے مکین اس قدر بے بس و لاچار ہو چکے تھے کہ نہ اس عورت کے ساتھ باقاعدہ بات چیت کے بعد مفاہمت کی کوئی راہ نکال سکتے تھے اور نہ پولیس کی مدد لے سکتے تھے۔ 2 ہفتے قبل جس حویلی میں سکون و اطمینان کا راج اور کسی نہ کسی طور خوشیوں کی جو چہل پہل تھی، وہ اب مفقود تھی۔ اسی حویلی میں سناٹے پھیل چکے تھے اور حویلی کے مکین بے سکون اور ہراساں تھے۔ تمہیں اس عورت سے ڈر لگ رہا ہے؟ اسفند نے اپنے ساتھ چلتی کنول سے پوچھا تو اس نے پوری سچائی کے ساتھ سر اس بات میں ہلایا اور بولی، کیا مجھے اس عورت سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے؟ کنول کے سوال میں معصوم سی بے چارگی تھی۔ اسفند کے تھکے تھکے چہرے پر پل بھر کو مسکراہٹ چمکی۔
چاہنے نہ چاہنے کا تو اس عورت نے ہمارے لیے سوال بھی نہیں چھوڑا، ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے ڈرنا تو پڑے گا۔ وہ کسی بھی لمحے کچھ بھی کر سکتی ہے، انسانیت سے شفقیت تک کوئی بھی حد پار کر سکتی ہے، مفاہمت یا مصالحت کی بھی، یا پھر وحشت و بربریت کی بھی۔ اس جیسی بدخصلت عورتوں سے بھلا انسانیت و شرافت کی کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ مفاہمت یا مصالحت تو بہت دور کی بات ہے اسفند۔ ہاں تمہاری بات میں وزن ہے، پھر بھی ہمیں دعا تو کرنی چاہیے نا، اسفند بولا تو کنول سخت بے بسی کے عالم میں گڑ گڑائی۔ وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں اسفند، مگر ہماری دعا آخر کب قبول ہوگی؟ ہوگی، ضرور قبول ہوگی، اسفند نے کنول کی بات کے جواب میں مضبوط لب و لہجے کے ساتھ کہتے ہوئے کنول کے ساتھ ساتھ جیسے اپنے دل کو بھی حوصلہ اور امید کے جذبوں سے ہم آہنگ کیا۔ اور جو یہ بات دادا جی کو پتہ چل جائے کہ کنول نے کہنا چاہا، اسفند نے ہاتھ اٹھا کے اسے بولنے سے روک دیا۔ ایک وہی عورت ہے جو یہ چاہے گی کہ دادا جی کو بھی خوفزدہ کرے، کیا تم چاہو گی کہ دادا جی تک اس عورت کا ذکر پہنچے؟ نہیں، کنول نے جلدی سے سر نفی میں ہلایا اور بولی، ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا، تو بس پھر دعا کرو کہ دادا جی کی ذات پر اس منحوس عورت کا سایہ بھی نہ پڑے۔ حالانکہ اس عورت کا تو پہلا تقاضا ہی یہ ہے کہ دادا جی کو اس کے روبرو لایا جائے۔ پتہ نہیں ہماری دعا اور اس عورت کے اس تقاضے کے بیچ میں فاصلہ کتنا ہے، پر کنول مجھے لگتا ہے دادا جی اسے دیکھ کر، اس سے مل کر ایک بار پھر جیتے جی مرنے کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کی حالت ایسی نہیں ہے کنول کہ کوئی مزید اذیت پہنچائی جائے، ان کو مزید تکلیف سے دوچار کیا جائے، مگر وہ عورت سمجھتی ہی نہیں، اس کے حواسوں پر تو انتقام کا بھوت سوار ہے۔ کیا وہ ہمیں معاف نہیں کر سکتی؟ ہمارا تو کوئی قصور بھی نہیں اسفند، پھر وہ ہمیں کس بات کی سزا دے رہی ہے؟ وہ ہمیں معاف کر سکتی ہے لیکن معاف کرنا نہیں چاہتی۔ شیطان نے اس کے زمین پر قبضہ جما کے اس کو بالکل اندھی گونگی بہری کر ڈالا ہے۔ وہ دیکھے گی تو بس وہی جو اس کے اندر چھپا شیطان دیکھنا چاہتا ہے، وہ بولے گی تو صرف وہی جو شیطان اس سے کہلوانا چاہے گا، وہ سنے گی تو بس وہی جو سننے کی اسے وہ شیطان اجازت دے گا، جو اس کے اندر کے انسانیت کے جذبات کو مار کر اپنی مکمل شیطانیت کے ساتھ اس کے دل و دماغ پر قابو پا کر اس کے ضمیر، اس کی روح پر حاوی ہو چکا ہے۔ کنول کی بات کے جواب میں اسفند کہتا چلا گیا، اس کے الفاظ اور لب و لہجے میں بھی اس عورت کے لیے ناپسندیدگی اور نفرت تھی۔ جب ہم باقی سب کو یہ صورتحال جا کر بتائیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ ہمارے اور دادا جی کے ساتھ زندگی میں کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے جسے نہ دماغ قبول کرے نہ دل برداشت کرنا چاہے، پھر بھی سب کچھ کہنا پڑے، وہ سب کچھ جسے بیان کرنے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے۔ جب ہم یہاں آئے تھے تو سب کتنا بھلا لگ رہا تھا، دادا جی کی طبیعت، ان کی جسمانی حالت پہلے سے کافی بہتر ہوتی دیکھ کر سکون سا ملا تھا نا دل کو اسفند۔ کنول ایک جگہ رکی تو اسفند کے قدم بھی تھم گئے۔ ہاں میرے دل کو بھی بڑا سہارا ملا تھا دادا جی کو پہلے سے بہتر حالت میں دیکھ کر، ان کو کافی پرسکون اور قدرے خوش بھی دیکھ کر۔ اسفند نے کنول کی بات کی تائید میں کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا اسفند، ہم ایک کوشش اور کر کے دیکھیں، یہیں سے واپس حویلی چلیں اور دادا جی کو اپنے ساتھ ہی چلنے کے لیے راضی کر لیں، پلیز اسفند۔ کنول نے مچل کر اسفند کی کلائی تھام کر اصرار کیا۔ اسفند نے ایک گہری سانس بھر کے نیم تاریکی میں اس کے چہرے کو دیکھنے کے ساتھ ہی اس کے شانوں پر بازو دراز کیا اور سر نفی میں ہلا کے کمزور لہجے میں گویا ہوا، نہیں مانیں گے وہ کنول، کتنی بار تم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور میں نے بھی کتنا اصرار کیا، مگر وہ انکاری ہے۔ اس وقت ہمارا واپس جا کر ان کو نئے سرے سے سمجھانا، مجبور کرنا فضول ثابت ہوگا، خواہ مخواہ ان کے سامنے جا کر ضد کرنے سے وہ پریشان ہی ہوں گے۔ زندگی کے اس موڑ پر لاکھ مجبور یا محتاج صحیح، پر آج بھی فیصلے تو ان کے اٹل ہی ہوتے ہیں، جو بات ان کے دل میں سمائی ہوئی ہو اس کو نظر انداز کرنا شاید ان کے مزاج فطرت کے برعکس ہے، وہ اس سے ہٹ کر اب بھی کوئی فیصلہ کرنے کے عادی ہی نہیں۔ ہاں مگر بابا جانی شاید ان کو راضی کر لیں اس بات کے لیے کہ وہ حویلی چھوڑ کر ہمارے ساتھ رہنے لگیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ حویلی چھوڑنے کے لیے آسانی سے مان جائیں گے؟ آسانی سے تو نہیں، شاید بابا جان اس مرحلے سے ان کو اور ہم سب کو آسانی سے گزار کر پھر سے بے فکری اور سکھ کے کسی میدان میں لے ہی آئیں۔ کچھ عرصے کا مطلب بھائی، کچھ عرصے کا مطلب کچھ عرصہ، یا پھر صاف لفظوں میں یہ کہ اس وقت تک جب تک ہم اس جنونی عورت سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ مجھے تو نہیں لگتا اسفند کہ اس چڑیل سے جلد ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ کنول کا انداز خاصا مایوس کن تھا۔ ہاں اب تک کے حالات سے تو یہی آثار ظاہر ہو رہے ہیں، اسفند بولا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے اسفند، کنول منمنائی۔ ارے، اسفند بے ساختہ مسکرایا، ساتھ ہی مدر بھرے لہجے میں ڈپٹا، میرے ہوتے ہوئے خبردار جو تم کسی سے بھی ڈریں، مت بھولیں کہ آپ کے سینے میں آپ کا دل ہے اور میرے سینے میں میرا دل۔ کنول برا مان گئی، اسے واقعی خوف محسوس ہو رہا تھا، وہ سچ مچ اس عورت سے بے حد خوف زدہ تھی۔
یہ تو تمہاری بڑی غلط سوچ ہے، حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ میرے سینے میں تمہارا دل ہے اور تمہارے سینے میں میرا دل۔ وہ اسے پرسکون کرنے کی غرض سے ہلکے پھلکے انداز میں مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ یہ کس قسم کا فلسفہ ہے؟ کنول نے اسے گھورا۔ یہ میرا فلسفہ ہے، یہ بے سروپا فلسفہ ہے، اسون نے کہا۔ پھر بھی کتنے فخر سے بیان کر رہے ہیں۔ کنول کو بے اختیار مسکرانا پڑا۔ وہ اسون کو ہمیشہ کی طرح بہت انمول، بہت قیمتی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا اسون؟ کنول نے اسے پکارا تو وہ اسے محویت سے دیکھتا یکدم کسی خیال سے چونک پڑا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں یوں میری طرف؟ میں سوچ رہا تھا تم مجھے نہ ملتی تو کنول نے پوچھا۔ اسون اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک گہری سانس کے ساتھ کشادہ شانے اچکا گیا۔ تو اسفند یار خان آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ او ہو، کنول ہر غم بلا کر پل بھر کے لیے بے اختیار ہنسی تھی۔ تو یہ بات ہے، وہ ہنستے ہنستے بولی۔ ہاں یہ بات ہے، بلکہ باتیں تو بہت ساری ہیں، کبھی بتانے کا موقع تو دیا جائے ماں بدولت کو۔ تو صاحب ہمارے دل پہ اپنی باتوں کے جھنڈے گاڑنا چاہتے ہیں۔ کنول نے شوخی سے اس کا مذاق اڑانا چاہا۔ تو کیا پہلے نہیں گاڑے؟ اسفند نے اس کی روشن روشن آنکھوں میں جھانک کر پوچھا تو کنول کو جلدی ہتھیار ڈالنا پڑے۔ ضرور اس میں تو کوئی شک نہیں۔ کنول کا مسکراتا لہجہ حیا آلود ہوا۔ اسفند نے سرشار مسکراہٹ کے ساتھ پھر سے اس کا ہاتھ تھام کر قدم بڑھائے۔ کنول بھی مسرور مسکراہٹ کے سنگ اس کے ساتھ ساتھ قدم بڑھانے لگی۔ کنول کی خواہش پر اسفند نے حویلی سے سڑک تک جانے کے لیے گاڑی کے بجائے کھیتوں کے راستے پیدل چلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ دونوں جب کھیتوں کے بیچ والے مختلف راستوں سے چل کر سڑک تک پہنچے تو دادا جی کا ڈرائیور ان کی گاڑی کے ساتھ وہاں موجود وہ انہی کا منتظر تھا۔ اسفند کو اور کنول کو سڑک پر آتے دیکھ کر وہ اسفند کے قریب آ گیا۔ اس نے گاڑی کی چابی اس کے حوالے کی۔ تیز تیز قدموں سے کھیتوں کی طرف اسی راستے کی جانب چل پڑا جہاں سے وہ دونوں ابھی تھوڑی دیر پہلے پیدل چل کر سڑک تک پہنچے تھے۔ اگر دن پر رات چھا جاتی تو کنول کو اتنی حیرت نہ ہوتی جتنی کہ اس وقت اسفند یار خان کو دیکھ کر ہو رہی تھی۔ شہر جب پہنچے تو گھر کی دہلیز پار کرتے ہی اسفند یار خان غم و غصے کی شدت سے پھٹ پڑا۔ تمام صورتحال اس نے بڑوں سے بیان کی تو ان سب کو بھی سانپ سونگھ گیا۔ اسفند یار خان کا انداز اس عورت کے لیے نفرت سے پر اور اشتعال سے بھرپور تھا۔ میں اس کا حشر بگاڑ دوں گا جو حویلی یا دادا جی کو ذرا سا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تم اس عورت سے ملتے تو صحیح، خود بات تو کر کے دیکھتے کہ آخر وہ چاہتی کیا ہے۔ اسفند کے منجلے چچا وقار خان نے کہا۔ وہ دادا جی کے علاوہ نہ کسی سے ملاقات کرنے پر راضی ہے اور نہ کسی اور کی بات سننا چاہتی ہے۔ اسفند بدستور برہم تھا۔ مگر تم کہتے ہو کہ ملک صاحب کا اس عورت کے سامنے جانا بھی بہتر نہیں، تو پھر بھلا یہ معاملہ سلجھے گا کیوں کر؟ اسفند کے والد رہبر خان نے تفکر کا اظہار کیا۔ دادا جی اور کنول کا ہمارے سوا اس دنیا میں اور ہے بھی کون؟ جو بھی حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت درپیش ہوگی، ظاہر ہے ہم سب کو ہی اس کے لیے آگے آنا پڑے گا۔ کنول کو تو اس عورت کے روبرو نہیں بھیجا جا سکتا۔ اسفند کے بڑے بھائی مبین خان نے اپنی رائے ظاہر کی۔ کنول نے ان کو ازحد ممنون نظروں سے دیکھا اور پھر اسفند کو دیکھنے لگی جو اسی طرح بے چینی سے ٹہلتا ہاتھ مل رہا تھا۔ میں نے نظام خان سے کہہ دیا ہے کہ کسی بھی صورت، کسی بھی طور دادا جی تک اس منحوس عورت کا ذکر نہ پہنچے۔ وہ تو پہلے ہی بے بسی و مصیبت کی زندگی گزار رہے ہیں، مزید اس عورت کی افداد۔ اچھا تم بیٹھ تو جاؤ، آتے ہی اپنا خون جلانا شروع کر دیا ہے، سب کے ساتھ مل بیٹھ کر بات ہوگی، پھر سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ یہ کیا کہ تم نے آتے ہی اندھیرے میں تیر چلانے کے منصوبے بنانا شروع کر دیے ہیں۔ اسفند کی والدہ ارجمن بی بی کو بیٹے کا تیش ہلا رہا تھا، تبھی انہوں نے اس کے غصے کو دور کرنے کے لیے سختی سے جھڑک دیا۔ اماں جان، کتنی ذلت والی بات ہے یہ کہ ایک عورت۔ اسفند نے کڑ کے کچھ کہنا چاہا مگر رہبر خان نے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ بیٹھ جاؤ اسفند، ابھی غصہ کرنے کا نہیں، تحمل اور بردباری سے مل بیٹھ کر مسئلے کا حل سوچنے کا وقت ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی حویلی کا یا حویلی والوں کا۔ مت بھولو کہ وہ ایک عورت ہے، رہبر خان نے نرمی سے سمجھایا تو اسفند کو اپنے غصے پر قابو پانا پڑا۔ میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ کنول کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اسفند کا چیختا چنگاڑتا روپ اس کے لیے ناقابل یقین اور پریشان کن تھا۔ ہاں بیٹی، جب تک کھانا تیار ہوتا ہے تم اپنے کمرے میں چل کر آرام کرو۔ ارجمن نے کنول کو ملائمت سے مخاطب کیا تو وہ اپنی دونوں نندوں کی ہمراہی میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تو ارجمن نے اسفند کو سرزنش کی، تم ہمارے ساتھ ساتھ کنول کو بھی پریشان کر رہے ہو، جانتے بھی ہو کہ اسے اس حالت میں آرام، سکون اور خوشی کی ضرورت ہے۔ رات بھی اس نے کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا، صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا ہے، رات بھی تم نے آتے ہی چیخ و پکار مچا دی، اور اب دوبارہ ہم اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے مل بیٹھ کر کچھ سوچنا چاہتے ہیں تو اب پھر وہی حالت ہے تمہاری۔ سنبھالو اپنے آپ کو، کنول کی ہر امید تم سے وابستہ ہے، وہ اب اس مصیبت کے وقت تمہاری طرف دیکھ رہی ہے۔ ہم سب اسے جتنا بھی حوصلہ دیں پھر بھی اس کی تسلی نہیں ہوگی۔
وہ اسفند یار خان کی بیوی ہیں امی، ہر قسم کے حالات مشکلات کو فیس کرنے کی اس میں جرأت ہونی چاہیے۔ اسفند نے ماں کی بات کا جواب مضبوط انداز میں دیا اور پھر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اس نے کمرے میں کنول کو بیڈ پر کروٹ کے بل نیم دراز دیکھا۔ وہ بے دہانی کے عالم میں سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکائے سوچوں میں گم تھی۔ اسفند کے قدموں کی آہٹ پر اس نے چہرہ پھیر کر لمحے بھر کو دیکھا اور پھر فوراً سابقہ انداز میں چہرہ پھیر لیا۔ اسفند کے قدم آہستگی سے تھمے۔ اس نے کنول کی آنکھوں میں دور سے یہ آنسوؤں کی نمی کی چمک دیکھی تھی۔ بیڈ کے قریب پہنچ کر وہ رکا، ایک کچرتی نگاہ کنول پر ڈالی۔ رونے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ کیا مجھے آپ کو اپنے رونے کی وجہ بتانے کی ضرورت ہے؟ کنول نے اسفند کی سمت دیکھے بغیر برائے لہجے میں کہا۔ ضرورت ہے، جبھی تو پوچھ رہا ہوں، اسفند نے جواب دیا۔ وہ اب شرٹ کے گربان کے بٹن کھولتے ہوئے بیڈ پر براجمان ہو رہا تھا، باوجود اس کے کہ آپ کو وجہ معلوم ہے۔ کنول کا لہجہ تیکھا تھا۔ ہاں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اتنی پریشان کن صورتحال میں گر جانے کے بعد بھی آنسو نہ گراؤں؟ کنول نے چپتے لہجے میں کہا۔ یہ میں نے کب کہا؟ شاید آپ کہنا چاہتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، یہی سمجھ لو، خواہ مخواہ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم سب مل کر حالات کا رخ بدلیں گے بھی۔ واہ، آپ نے تو چند لفظوں میں بات ختم کر دی۔ اسفند، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا واقعی اتنے ہی سہل انداز میں آپ ان حالات کا رخ بدلنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ اسفند کا جواب مختصراً مگر اٹل تھا۔ کنول نے اس تمام عرصے میں پہلی بار سنبھل کر بیٹھتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ اسفند کو اس کا انداز معنی خیز اور الجھا دینے والا لگا۔ نہیں، کنول نے اس ایک لفظ کو جس طرح چبا کر سختی سے بیان کیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس نہیں سے؟ اسفند کو اب پوری طرح کنول کی جانب متوجہ ہونا پڑا۔ میرا اس نہیں سے مطلب آپ کا غصہ ہے اور ضرورت سے زیادہ اشتعال ہے۔ کنول نے اب بھی تیز لہجہ اپنایا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اسفند سمجھ کر بھی انجان بنا۔ یہی کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ کیا جھوٹ؟ اسفند کے چہرے کے تاثرات میں حیرانگی اور آنکھوں میں الجھن تھی۔ آپ نے جھوٹ بولا ہے کہ آپ سب ٹھیک کر لیں گے۔ آپ کا اشتعال اور جذباتیت اس مسئلے کو مزید الجھا کر بگاڑ سکتی ہے۔ کون سی زبان بول رہی ہو تم یہ آج؟ اسفند زچ ہوا۔ کنول نے اس کو بغور دیکھا اور دل میں دعا کی، کاش ان کا ارادہ بدل گیا ہو۔ وہ سوچتی آنکھوں سے اسے تک رہی تھی۔ کھل کر بات کرو۔ اسفند کی پیشانی شکن آلود ہو رہی تھی۔ میں مزید اس موضوع پر کوئی بات کرنا نہیں چاہتی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ دراز ہونے لگی۔ یہ کون سا وقت ہے سونے کا؟ اسفند نے اعتراض کیا، پھر بولا، چلو پہلے کچھ کھا لو، امی پریشان ہے کہ تم نے ناشتہ کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ رزق سے منہ موڑنا اچھی بات نہیں۔ لنچ ٹائم ہوگا تو کچھ لے لوں گی۔ کنول نے کروٹ لی۔ لنچ ٹائم میں تو ابھی پورا 1 گھنٹہ پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اسی وقت کھانا کھا لوں گی۔ کنول کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ اسفند لب بھینچ کر اگلے کئی لمحوں تک اسے تکتا، ایک انجانی الجھن کا شکار ہوتا رہا۔ پھر وہ اسی ششوپن میں بیڈ چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ شاور لینے کی گھر سے باتھ روم کی سمت جا رہا تھا۔ اگلے روز اسفند یار خان نے شام کو گھر میں قدم رکھا تو اسے کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ کنول کی طبیعت خراب تھی، سب اس کے کمرے میں موجود تھے۔ امی، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کال کر کے وہ یکدم متفکر ہوا۔ تمہارے بابا جان نے منع کر دیا تھا کہ تم دوسرے شہر میں خواہ مخواہ پریشان ہو جاؤ گے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ تم سارا کام ادھورا چھوڑ کر ادھر بھاگے چلے آؤ۔ اوفو امی، پھر بھی مجھے بتا تو دیتے۔ بیٹا ہم سب ہیں نا اس کے پاس، ارجمن بی بی نے کہا۔ امی، آپ کو میں کیا بتاؤں؟ میں اسے بتائے بغیر یہاں سے گیا۔ مجھے افسوس ہے کہ اسے بتا کر جانا چاہیے تھا، اسفند نے بتایا۔ یہ تو تم نے بہت غلط حرکت کی، ارجمن بی بی نے بیٹے کو کوتاہی کا احساس دلانا چاہا۔ مجھے افسوس ہے امی، وہ بس غصے میں، وہ کہتے کہتے رکا۔ غصے میں؟ ارجمن بی بی نے بیٹے کو بغور دیکھا۔ وہ دراصل کل ہمارے درمیان کچھ تلخی ہو گئی تھی۔ بس امی، میں کیا کروں، مجھ سے اس کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی، یہ سمجھتی ہی نہیں۔ ضرورت سے زیادہ بحث، بے وجہ کی تلخ کلامی کبھی کبھی دلوں میں دھڑکتے ضبط کی دیواروں میں درار ڈال دیا کرتی ہے۔ جانتی ہے میں اسے پریشان نہیں دیکھ سکتا، پھر بھی یہ بس جب یہ پریشان ہوتی ہے نا تو میں بھی پریشان ہو جاتا ہوں۔ اسفند دھیمے الجھے انداز میں بات کر رہا تھا، اور یہ تب پریشان ہوتی ہے جب یہ تمہیں پریشان دیکھتی ہے۔ سوری امی، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ اسفند نے غلطی تسلیم کی۔ تمہیں کو اس کا خیال رکھنا ہے کیونکہ ہم سے زیادہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب تک خاموش بیٹھے رہبر خان مصالحانہ انداز میں کہتے اسے تنبیہ کرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے ساتھ ہی وقار خان بھی اٹھے۔ سوری بابا جان، میں واقعی نادم ہوں، آئندہ آپ لوگوں کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اسفند ندامت سے چور لہجے میں بولا۔ کوئی مصیبت جب انسان پر ٹوٹتی ہے بچے تو یہ مت بھولو کہ اس کا حل بھی موجود ہوتا ہے۔ چچا وقار خان پر عزم مسکراہٹ کے ساتھ اس کا شانہ تھپک کر گویا ہوئے۔ تم اپنے آپ کو پرسکون کر لو، فریش ہو جاؤ، کھانے کے بعد سب مل بیٹھ کر طے کریں گے کہ ہمیں کیسے ان حالات کا سامنا کرنا ہے۔ تمہارا کوئی منصوبہ ہے؟
تو ہمیں بتا دینا، ہم بھی بتائیں گے کہ تمہاری غیر موجودگی میں ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ رہبر خان نرم لہجے میں بولے، تمہاری بھابھی نے کچھ کھایا یا ابھی تک فاقے کی حالت میں ہیں؟ اسفند نے کنول کے قریب بیڈ پر براجمان علیزہ اور عائزہ کو مدھم مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ شاباش بیٹا، 36 گھنٹوں کے بعد تم نے گھر میں قدم رکھا ہے اور پوچھتے ہو کہ یہ فاقے کی حالت میں تو نہیں؟ کال تو تم بھی کر سکتے تھے اس کا حال احوال دریافت کرنے کے لیے۔ کنول کے سرہانے بیٹھی ارجمند اس کی خبر لے رہی تھی۔ امی معاف کر دیں۔ اسفند بے ساختہ ان کے قدموں کے پاس بیٹھا۔ کھانا تیار ہے، جلدی سے فریش ہو کر دونوں آ جاؤ۔ ارجمند نے اس کا گال تھپک کر کہا، کیا میں کنول کو جگا دوں؟ ارجمند بی بی کے لفظ دونوں آ جاؤ کے جواب میں اسفند نے پوچھا تو ارجمند بی بی بولیں، کنول بیٹی جاگ رہی ہے؟ ارجمند دروازے کی سمت جاتے جاتے پلٹ کر مسکرائیں، اور اب آپ کی خیر نہیں؟ اسفند سے چھوٹی عائزہ نے اسے ہلایا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بیچارگی سے مسکرایا، یہ تو آپ کو اب بھابھی ہی بتائیں گی۔ علیزہ بولی، پھر دونوں ساتھ ساتھ مسکراتی وہاں سے چلی گئی۔ کیا آپ تک مجھ سے ناراض ہو؟ کنول کے قریب بیٹھ کر اسفند نے بازو کو نرمی سے اس کی آنکھوں سے ہٹایا۔ آپ مجھے بتا کر کیوں نہیں گئے؟ سوال کے جواب میں سوال کیا تھا کنول نے۔ اسفند کو قدرے طمانینت محسوس ہوئی، اس کے چہرے یا لہجے میں گزشتہ روز کی تلخی کی ہلکی سی پرچائی بھی نہ تھی۔ میں آئندہ خیال رکھوں گا، اسفند نے مختصراً کہا، اور میں جو اتنی پریشان رہی کہ پتہ نہیں آپ مجھ سے روٹھ کر کہاں چلے گئے ہیں۔ کنول نے اس کے گھٹنے پر سر رکھا۔ یار تم یہاں کسی سے بھی تو پوچھ لیتی، سب کو معلوم تھا کہ مجھے اچانک کہاں جانا پڑا اور میری واپسی کب تک ممکن ہوگی۔ اسفند نے اس کی ریشمی زلفوں کو سہلایا۔ علیزہ نے مجھے بتا تو دیا تھا، پر پھر بھی تم خواہ مخواہ پریشان ہوتی رہیں۔ اسفند نے اس کے بال سمیٹے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا اسفند، کیا آپ غصے میں؟ ہاں تمہیں ڈر لگ رہا تھا میں غصے میں جھوٹ بول کر کہیں کا کہیں نہ نکل پڑا ہوں، کسی پاگل خانے نہ پہنچ گیا ہوں، گاڑی تیز ڈرائیو نہ کر رہا ہوں، یا پھر کسی دیوار سے سر نہ پٹک رہا ہوں، کسی کھمبے میں گاڑی نہ دے ماروں۔ اسفند نے مذاق اڑایا۔ آپ کو مذاق سوجھ رہا ہے اسفند، اور میرا مارے گھبراہٹ کے برا حال تھا، مگر آپ مردوں کو اپنی ہردرمی میں کسی کی کیا پرواہ؟ آپ کی بلا سے کوئی کسی بھی حال میں جیے یا مرے، مریں تمہارے دشمن۔ آئندہ یہ فضول بات کی تو میں واقعی اپنا سر کسی دیوار سے یا گاڑی کسی کھمبے سے دے ماروں گا، اسفند نے دھمکایا، اور اگر آپ کو کچھ ہوا تو تم مجھے جان سے مار ڈالو گی۔ اسفند یکدم دہل کر کنول نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اسفند نے کھلکھلاتے ہوئے اس کی دونوں کلائیاں تھام کر مقابل بٹھا لیا۔ کنول کے انداز میں پھر خفگی در آئی تھی۔ چھوڑیں مجھے، کنول ہلکی سی مزاحمت کے ساتھ مچلی۔ نہ سنا نہیں تم نے امی نے کیا فرمایا تھا؟ ابھی کے پورے 36 گھنٹوں کے بعد میں نے گھر میں قدم رکھا ہے۔ وہ ماں کے الفاظ دہراتا مسکرا رہا تھا۔ اس کا لہجہ مخمور تھا، آنکھوں میں مجھ بھرے جذبات کی جگمگاہٹ تھی، اور اب ایسے بے تابی کا مظاہرہ کر رہے ہیں جیسے میری بڑی فکر رہتی ہے۔ کنول نے شکوہ کناں نظروں سے اسفند کو دیکھا۔ تو پھر اور کس کی فکر رہتی ہے؟ میں کیا جانوں؟ کنول کلائیاں چھڑا کر اس سے دور ہوتی پل میں بستر سے اتری تھی اور نکل گئی تھی کمرے سے باہر۔ اسفند ایک گہری سانس سینے میں بھر کے سر پر ہاتھ پھیرتا کمرے سے نکلا تھا۔ اسفند کو گاؤں جا کر اس عورت سے ملاقات کا راستہ نکالنا چاہیے، اس سے بات کر کے دیکھنا چاہیے کہ وہ آخر یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ رہبر خان نے کھانے کے بعد سب کو اپنے کمرے میں طلب کیا تھا، مگر اسفند کو گاؤں نہیں جانا چاہیے۔ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسفند کو دیکھ رہی تھی جو شاید والد کے سامنے کنول کے احتجاج کو برا سمجھ رہا تھا۔ وہ خاموش تھا، مگر اس کی آنکھوں میں کنول کے لیے متاسفانہ سرزنش کی واضح رمق ہلکورے لے رہی تھی۔ مگر کنول کو اپنی بات کا کچھ افسوس نہ تھا۔ تو پھر کسے جانا چاہیے؟ کیا تمہیں؟ اسفند بولا۔ وقار خان نے اسفند کے لہجے کی سختی کو محسوس کر کے اسے بیچ میں ہی ٹوکا، مگر اسفند یہ کہنے سے باز نہ آیا۔ مجھے لگ رہا ہے اس کا دماغ پھر خراب ہو رہا ہے۔ میرا دماغ خراب نہیں ہو رہا ہے، دماغ تو، کنول نے جھنجھلا کر کہنے کے درمیان ہی ہونٹ بھینچ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ دماغ تو میرا خراب ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے، یہی کہنا چاہتی ہو نا تم؟ اسفند نے طنز کیا۔ کنول جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہی اسفند، میں تو اس منحوس عورت کی بات کر رہی ہوں۔ آپ خواہ مخواہ اس کے منہ لگنا چاہتے ہیں۔ اس قسم کی عورتوں کو تو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے۔ اسفند بیٹھ جاؤ تم، سکون سے بات کرو۔ ارجمند بی بی نے بیٹے کو مخاطب کیا۔ میں گاؤں جانا چاہتا ہوں بابا جان، میں اس صورت آپ کسی صورت گاؤں نہیں جائیں گے، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی۔ کنول نے پھر مداخلت کی۔ اسفند زج ہو اٹھا۔ تم مجھے کیسے روک سکتی ہو؟ اسفند کے تیور بگڑ چکے تھے۔ حق ہے میرا آپ پر اسفند، کنول اس کے مقابل کھڑی ہو کر دو بدو بولی۔ کنول بیٹی تمہاری خواہش کا احترام کیا جائے گا، رہبر خان بولے۔ پر بابا جان، اسفند گڑ گڑایا۔ تم چپ رہو نالائق، رہبر خان نے اسے گورا۔ وہ ہاتھ ملتا دوبارہ اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ کنول احتجاجاً وہاں سے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد اسفند اپنے کمرے میں آیا تو پرسکون تھا۔
ماں کی ہدایت پر اس نے شاور کے بعد کنول کو لانگ ڈرائیو پر لے جانے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ وہ شاور لے کر نکلا تو کنول بے نیازی سے کروٹ لیے سو چکی تھی۔ وہ اسے پرسوچ انداز میں الجھی نظروں سے دیکھتا رہا اور پھر وہ غیر ارادی طور پر بیڈ پر براجمان ہوا۔ آخر اسے ہوا کیا ہے؟ اسون نے سوچا۔ پھر اس نے ایک بوجھل سانس کے ساتھ بستر چھوڑا۔ اگلی رات ڈنر پر بڑے چچا اور چھوٹے چچا بھی اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ آ گئے تھے۔ رہبر خان ہی نے اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے خصوصی طور پر ان کو بلوا بھیجا تھا۔ رمضان کی آمد تھی۔ رہبر خان اور باقی سب بھی اس مسئلے کو ساتھ خیریت سے سلجھانا چاہتے تھے۔ اس پریشانی نے واقعتاً ان کا سکون اجیرن کر ڈالا تھا۔ وہ سب کنول کے دادا جی کو حویلی سے یہاں لانا چاہتے تھے۔ ان سب کو اس اجنبی عورت سے نفرت تھی، شدید نفرت تھی۔ ایک طرف وہ اس عورت کو کڑی سزا دینا چاہتا تھا اور دوسری طرف اس کی مدد بھی کرنا چاہتا تھا۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ عورت جو بھی کر رہی تھی اس میں اس کا کوئی قصور تھا۔ میں گاؤں جانا چاہتا ہوں، اسون نے شفقت خان اور عصمت کے سامنے ایک بار پھر اپنا فیصلہ سنایا۔ میں بھی گاؤں جاؤں گی۔ کنول کی بات نے اسون کی پیشانی پر الجھن کی سلوٹیں ابار دیں۔ رہبر خان نے سوالیہ نظروں سے جس کو دیکھا، اسون نے کڑے تیوروں کے ساتھ کنول کی جانب نگاہ کی۔ تمہارا جانا ضروری نہیں ہے کنول، وہ ضبط سے کام لے کر بولا۔ میرا جانا ضروری ہے۔ کنول کا انداز ضدی تھا۔ اسون نے ایک گہری سانس کے ساتھ ماں کو بے بسی سے دیکھا۔ میں اسون کے ساتھ گاؤں جانا چاہتی ہوں بابا جان، میں اسے تنہا وہاں جانے نہیں دینا چاہتی۔ میں ان پر بھروسہ نہیں کر سکتی اس بات کے لیے کہ یہ مسئلے کو آسانی سے اور بغیر کسی نقصان کے حل کریں گے۔ غصہ ایک فطری عمل ہے، غصہ میری کمزوری نہیں ہے، اسون نے تحمل سے کہا۔ غصہ آپ کی کمزوری ہی بنتا جا رہا ہے اسون اس معاملے میں۔ تم بے وجہ بحث کر رہی ہو کنول، اور مجھے تمہارے بھروسے کی ضرورت بھی نہیں۔ میں اپنا بھلا خوب سمجھتا ہوں۔ اسون آنکھوں میں شکوہ لیے کنول کو ناراضگی سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کی زندگی صرف آپ کی نہیں ہے اسون، میرا بھی، ہم سب کا بھی آپ پر، آپ کی زندگی پر کچھ حق ہے۔ تم گاؤں نہیں جا سکتی۔ زچ ہو کر اسون نے بالآخر اٹل لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ تو پھر آپ بھی گاؤں نہیں جا سکتے۔ کنول کا انداز بھی اٹل تھا۔ تم دونوں گاؤں جاؤ گے۔ ان دونوں کی بحث کو طویل ہو کر کسی بدمزگی میں ڈھلنے سے بچانے کے لیے رہبر خان نے فوری اور غیر متوقع فیصلہ سنایا۔ کنول کا چہرہ دمک اٹھا۔ مگر بابا جان، اسون نے احتجاج کو مچلا، تم چپ رہو نالائق۔ رہبر خان نے حسب عادت اسون کو جھڑک دیا۔ یا تو تم اپنی بیوی کو خود قائل کرو یا پھر تم مان لو کہ تم نالائق ہو۔ رہبر خان نے اسے سنجیدگی سے ڈانٹنے کا عمل جاری رکھا۔ اسون کو ان کی اس ڈپٹ نے بے اختیار کسیا کر گردن کو جانے پر مجبور کر دیا۔ شکریہ بابا جان۔ کنول نے اٹھ کر رہبر خان کے شانے پر سار رکھتے ہوئے ممنونیت سے ان کو دیکھا اور پھر اسون کو جو آنکھوں میں ناراضگی کی چمک لیے سے ہی دیکھ رہا تھا۔ رہبر خان کنول کا سر تھپک کر مسکرا دیے۔ وہ دونوں سب سے ملنے کے بعد گاؤں بھی پہنچ گئے۔ صبح سے دوپہر، پھر شام اور پھر شام سے رات بھی ہو گئی، مگر اسون کا موڈ بدستور خراب تھا۔ کنول کو اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ اس نے اسون کے ساتھ سب کے سامنے بار بار بدتمیزی کا مظاہرہ بھی کیا اور پھر اس کی حکم عدولی بھی کی۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ اسون، وہ رات کمرے میں آیا تو کنول نے اس کی راہ روکی۔ میرے راستے سے ہٹو۔ اسون نے اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا تھا۔ کنول کے دل پر چوٹ پڑی، مگر وہ اسون کے کسی شدید رد عمل کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی۔ سوری اسون۔ کنول نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر چہرے کو اپنی نظروں کے سامنے کیا۔ اسون نے بے رخی سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور بولا، تم اپنی ضد پوری کر چکی ہو۔ اسون نے پلٹنا چاہا مگر کنول نے اس کا بازو تھام لیا۔ تو کیا ہوا؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں مزید اپنی کوئی بات نہیں منوا سکتی آپ سے؟ کنول کی بات پر اسون نے لب بھیجتے ہوئے پھر سے چہرہ پھیرنا چاہا، مگر اس سے پہلے کنول اس کا بازو چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگی۔ پھر کچھ سوچ کر اسون کے قریب آئی۔ تو ٹھیک ہے، آپ کو اپنا جان کر حق جتاتی ہوں۔ یہ بات آپ کو نہیں منظور تو چلیے، جیسی آپ کی مرضی۔ جائیے، میں بھی آپ سے بات نہیں کروں گی، میں صبح ہی واپس چلی جاتی ہوں۔ اب تو خوش ہو جائیے۔ وہ الٹے قدموں سے ایک مرتبہ پھر اسون سے دور ہٹتی اسون کو بے چین کر گئی تھی۔ اس کا پاس آنا، دور ہٹنا، پھر قریب آنا اور قریب آ کر پھر سے دور ہونا اسون کی دھڑکنوں کو یوں بے ترتیب کر گیا جیسے کوئی کھلتے گلاب کے نازک پھول کو پتی پتی نوچ کر بکھیر کے رکھ ڈالے۔ خاموشی بڑھنے لگی تو اسون نے ایک محتاط نظر سامنے ڈالی۔ کنول بستر پر بیٹھ رہی تھی، اس کے ہر انداز میں بے نیازی تھی۔ اسون خاموشی سے پلٹ کر دروازے کی جانب بڑھنا چاہتا تھا کہ مد بھری پکار نے مکمل استحقاق کو قدرے لجاجت سے اس کے قدم روک لیے۔ اسون نے پگھلتے من کی مچلتی دھڑکنوں کے سنگ پلٹے بغیر کنول کی سمت نظر کی اور اس کا رہا سہا ضبط بھی پتی پتی ہو کے بکھرنے لگا۔ وہ ستم گر اپنے شبنمی ہونٹوں پر دل کھینچ لینے والی مسکان کی چاشنی سجائے چپ چاپ اسے منانے کو تیار بیٹھی تھی۔ وہ پلک چپکتے میں اس کے قریب ہوا، دھڑکنوں میں جذب کر لیا۔ کیا ہوا؟ کنول کی نکرئی ہنسی کی جھنکار میں شرارت تھی۔ کیا تم نہیں چاہتی؟ اسون کا لہجہ گمبھیر ہو چلا تھا، خود وہ پگھل رہا تھا۔ آپ تو مجھ سے روٹھ کر کہیں جا رہے تھے، کنول نے شرارت سے کہا۔ میں تم سے روٹھ کر بھی تمہارے ہی پاس آنا چاہتا ہوں، اور بھلا کہاں جا سکتا ہوں؟ اچھی بیوی نصیب والوں کو ملتی ہے۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔
آپ مجھ سے روٹ کر دور جا بھی نہیں سکتے۔ میں تو اپنی محبت کی قربت بھی برداشت نہیں کر سکتا تو دوری کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ اسفند کا تمام تر ضبط فنا ہو چکا تھا۔ وہ سچ مجھ اپنی محبت کی دوری برداشت کرنے کی خود میں ذرا سی بھی سکت نہ رکھتا تھا۔ کنول کی محبت تو اس کی نس نس میں لہو بن کے رواں دوا تھی۔ اسفند سوری۔ آپ کہاں جا رہے ہیں اسفند؟ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ یار کیا مصیبت ہے، جب سے ہم گاؤں آئے ہیں تم نے ہر جگہ میرے ساتھ جانے کی رٹ لگا رکھی ہے۔ اسفند ہیئر برش سے بال سنوارتا جھنجھلایا۔ تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ کنول مصر تھی۔ پرابلم یہ ہے کہ اب میں ہر جگہ تو تم کو ساتھ نہیں لے جا سکتا، اسفند نے دو ٹوک کہا۔ تو نہ جایا کریں ایسی کسی جگہ جہاں مجھے ساتھ لے جانا ممکن نہ ہو آپ کے لیے اسفند۔ یہ کیا بچوں والی بات کی تم نے؟ بس یہیں بیٹھے سکون سے حویلی میں، ضرورت ہی کیا ہے گھنٹوں گھر سے باہر رہنے کی؟ کنول مرد ہوں میں، عورت نہیں ہوں کہ گھر کی چار دیواری تک خود کو محدود رکھنا میرے لیے ضروری ہو۔ آج کل تو عورتیں بھی یوں گھنٹوں گھر میں بند نہیں رہنا چاہتی اور تم مجھ پر پابندیاں لگا رہی ہو۔ بس پھر میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ کنول پر اس کی جھنجھلاہٹ نے کچھ اثر نہ کیا تھا۔ آخر یہ کب تک چلے گا کنول؟ اسفند نے دونوں ہاتھ اپنے پہلوؤں پر ٹکا کر ضبط کی گہری سانس لی۔ جب تک آپ یہاں میرے ساتھ گاؤں میں ہیں۔ کنول اس کے پہلو کا حصہ بنی۔ یار کیا مصیبت ہے، میری زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے تم نے۔ وہ تمام ضبط کھو کر تپ اٹھا تھا، اسی جھنجھلاہٹ کے عالم میں اسے خود سے دور کیا۔ آخر تم دن بدن یہ اس طرح ناقابل برداشت کیوں ہوتی جا رہی ہو میرے لیے کنول؟ مجھے ڈر لگتا ہے اسفند، کنول نے سادگی سے سچ بیان کیا۔ میں نہیں مان سکتا تمہارے اس بے ڈھنگے جواز کو۔ آخر کس بات کا ڈر؟ موت اور زندگی تو اسی کے اختیار میں ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ کوئی اس دنیا میں اگر جی رہا ہے تو لازمی سی بات ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن مرنا بھی ہے۔ کیا تم مجھے مرنے سے بچا سکتی ہو؟ ایسی منحوس باتیں مت کریں اسفند، مجھے تو آپ کے غصے سے ڈر لگتا ہے۔ یہ تمہارا ایک اور بے ڈھنگا جواز ہے، ہٹو پیچھے۔ اسفند آپ کو میرے خوف کا کچھ احساس نہیں۔ کس بات کا خوف یار، تم مجھے بتاؤ تو صحیح۔ میری سمجھ سے باہر ہے تمہارا خوف۔ یار میں کوئی ڈریکولا تو ہوں نہیں کہ غصے میں 8-10 بندوں کا بیک وقت خون پی جاؤں گا جس کا تمہیں خوف رہے۔ اسفند پر شدید جھنجھلاہٹ سوار تھی۔ کیا آپ نے نظام خان سے نہیں کہا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اس عورت کو آپ کے سامنے لائے تاکہ آپ اسے عبرتناک سزا دیں؟ کنول کہے بغیر نہ رہ سکی۔ کنول کے منہ سے اصل بات سن کر اسفند نے ٹھٹک کر اسے دیکھا اور پھر وہ یکدم نظریں چرا گیا۔ اوہ تو تم نے میری جاسوسی کی ہے؟ میں نے آپ کی جاسوسی نہیں کی، میں نے اچانک آپ کے نظام سے ہونے والی باتیں سن لی تھیں۔ جب سے اب تک میرا خوف سے برا حال ہے۔ وہ عورت اسی لائق ہے کہ اسے کڑی سزا دی جائے اس کے کیے کی، مگر آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے اسفند جس سے آپ کی ذات کو کسی مشکل سے دوچار ہونا پڑے۔ ہم پولیس کی مدد بھی تو لے سکتے ہیں۔ ہم پولیس کی مدد نہیں لے سکتے کیونکہ اس عورت نے نظام خان کے ہاتھ صاف صاف کہلوا بھیجا ہے۔ وہ پولیس سے بھی نہیں ڈرتی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہم پولیس کی مدد لینے کی کوشش کریں تو وہ ہم سے کسی بھی قسم کی رعایت نہ کرے۔ اس نے تو یہ بھی پیغام بھیج دیا ہے ہم تک کہ کسی بھی نتیجے کی پرواہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا کوئی اپنا دنیا میں موجود ہو۔ اس دنیا میں تنہا زندگی گزارنے والے مظلوم کو کسی کی حفاظت کا کھٹکا نہیں لگا رہتا، وہ اپنی ذات میں تنہا اور بے خوف ہو جاتا ہے۔ مظلوم کہتی ہے خود کو منحوس بے حس عورت، کنول نے نفرت سے کوسا۔ میں اس عورت سے اچھی طرح نمٹ لوں گا، تم بار بار میرے راستے کی دیوار بننے کی کوشش نہ کرو، اس سے وقت ضائع ہوگا۔ پہلے ہی ہماری تاخیر نے اس عورت کو بہت ڈیل دے دی ہے، اس کا پیسوں کا تقاضا دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ نظام خان بھی عجیب قائل آدمی ہے، ایک عورت کے ٹھکانے کا سراغ نہیں لگا سکا ابھی تک۔ آپ اس معاملے کو چھوڑیں اسفند، خود ہی بابا جان اور انکل لوگ اس مسئلے کو حل کر لیں گے۔ ہم واپس شہر چلتے ہیں اسفند، میں دادا جان کو شہر چلنے پر راضی کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ کنول کو اسفند کے تیوروں نے مزید بوکھلا دیا۔ میں یہاں سے یوں اس طرح ناکام واپس جانے کے لیے نہیں آیا، تم جانا چاہتی ہو تو شوق سے جاؤ۔ اسفند اپنے فیصلے کو بدلنے کے لیے کسی طور تیار نہ تھا۔ آپ کو بھی میرے ساتھ چلنا ہوگا اسفند، مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت ہے نہ اعتراض کی۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، تم بھی یوں مجھ پر اکڑ شوہروں والے حکم صادر کرنے کی مزاح کا خیز کوششیں مت کیا کرو۔ کتنی بار میں تم کو یہ بات سمجھا چکا ہوں۔ اسفند میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، میرا یہاں دم گھٹ جائے گا۔ یہاں آنے کی بھی تو تم کو جلدی تھی اور یہاں سے جانے کی بھی۔ میں تمہارا غلام نہیں ہوں جو تمہارے اشاروں پر چلوں۔ اسفند یکدم ہی بلاسٹ ہوا تھا، پھر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ کنول گھبرا کے اس کے پیچھے لپکنا چاہتی تھی مگر کچھ سوچ کر اپنی جگہ پر ہی تھم سی گئی۔ اس کا ذہن یکدم ہی معاف ہونے کو تھا اور چند ہی سیکنڈز میں اس نے اسفند کو تیز قدموں سے کمرے میں آتے دیکھا۔ اسفند کے چہرے کے تاثرات اتنے خطرناک تھے کہ وہ اپنی رہی صحیح سدھ بدھ بھی گوا کے اپنی جگہ گم سم کھڑی رہی تھی اور پھر اسے جھٹکا لگا۔ اسفند نے اسے کلائی سے دبوچا تھا، وہ خائف ہو کر سہمی۔ اسفند، کنول نے گھبرا کے اسے دیکھا۔ اسفند پر اس کی گھبراہٹ نے کچھ اثر نہ کیا تھا، وہ اسے بے دردی سے کھینچتے ہوئے باہر لان تک لے آیا۔ اسفند نے اس کی کسی بات پر کان نہ دھرے۔ ڈرائیور کو گاڑی پورٹ سے نکالتے اسفند نے قدرے تحمل سے کام لیا۔ ڈرائیور گاڑی ان کے قریب لایا تو اسفند نے کہا،
بیوی کو شہر پہنچا کر فوراً حویلی واپس آ جانا۔ ڈرائیور کو سختی سے حکم صادر کیا۔ کنول نے تڑپ کے اسون کو دیکھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کنول نے خود کو سنبھال کر اس کی گرفت سے ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر وہ تو جیسے اندھا بہرا بن چکا تھا۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اسون نے اس کو سیٹ پر دھکیلا، پھر دروازے لاک کر کے قدموں سے حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ پیچھے کنول اسے بے بسی سے پکارتی رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ اسون اس کی یوں بھی تذلیل کر سکتا ہے۔ گاڑی روکو نظام خان، سنا نہیں تم نے؟ دروازہ کھولو، مجھے شہر نہیں جانا، وہ ڈرائیور پر چلائی۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر چھوٹی بی بی، مگر مجھے معاف کر دیں، میں صاحب کی حکم عدولی نہیں کر سکتا۔ نظام خان نے مختصراً کہہ کر گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ وہ غم و غصے کی شدت کے ساتھ بھیگی آنکھوں میں بے بسی کی تپش لیے ڈرائیور پر غصہ نکالتی ہوئی چلائی۔ ڈرائیور نظام خان پر کچھ اثر نہ ہوا تھا۔ وہ اس کی طرف سے آنکھیں اور کان بند کیے تیزی سے گاڑی کو شہر جانے والے مختلف راستوں پر بھگاتا رہا اور شدید اہانت کے احساس سے زخمی کنول سسکتی چلاتی رہی۔ رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہونے کو تھا۔ سب کنول کی اداسی کو محسوس کر رہے تھے۔ اسون کے شہر آنے کی دیر تھی، اس کی اداسی لمحوں میں دور ہو جاتی۔ اسون گاؤں میں کیا کرتا پھر رہا تھا، کنول تک خبریں پہنچ رہی تھیں۔ اسون سے سبھی بذریعہ فون بات کر لیتے تھے۔ اسون نے بار بار کنول سے بات کرانے کو بھی کہا۔ کنول کے موبائل کے ذریعے بھی کئی بار بات کرنے کی کوشش کی، مگر مکمل خاموشی اور سناٹا پایا جاتا۔ ملک ارمان دادا جی کی صحت دن بدن بہتر ہو رہی تھی۔ وہ اپنے دائیں بازو اور ٹانگ کو تھوڑی بہت حرکت کے لیے استعمال کرنے کے قابل تو ہو ہی چکے تھے۔ پچھلے 2-3 روز سے اسون نے ڈاکٹر کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ دادا جی اب پچھلے اپنے جسم کے بائیں حصے پر بھی کسی حد تک اختیار پانے کی پوزیشن میں آ رہے تھے۔ اسون نے پروردگار کا دل سے شکر ادا کیا تھا۔ مجھے یقین ہے ملک صاحب بہت جلد اور بھی بہتر ہو جائیں گے، خود چلنے پھرنے لگیں گے، وہ بولنے کے قابل بھی ہونے لگیں گے۔ بس ہمیں اب ان کے علاج پر اور زیادہ توجہ دینی ہوگی۔ ذرا سی بھی کوتاہی ان کی اچھی ہوتی حالت پر برے اثرات ڈال سکتی ہے۔ یہ ڈاکٹر کے الفاظ تھے۔ حویلی کے تمام ملازمین بھی بہت خوش اور پرجوش تھے کہ ان کی دن رات کی تھکا دینے والی خدمت رائیگاں نہیں جا رہی تھی۔ کنول کی طبیعت ان دنوں نازک ہے، تمہیں تو پتہ ہے بیٹا، سفر اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ میں نے تو ابھی اس کو ملک صاحب کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، وہ پہلے ہی کتنی خودسر اور چڑچڑی ہو رہی ہے۔ ہمیں تو بہرحال اس کا خیال رکھنا ہے۔ ملک صاحب کی ذات کے حوالے سے یہ خوشخبری سن کر وہ تو بالکل بے قابو ہو جائے گی، خواہ مخواہ اس پر ضد سوار ہو جائے گی گاؤں پہنچنے کی۔ خیر سے 8-10 دنوں میں وہ فارغ ہو جائے گی تو اسے ملک صاحب کے بارے میں بتا دوں گی۔ 8-10 دنوں میں اسون کی رگوں میں لہو کی گردش تیز ہوئی۔ مجھے تو خیال ہی نہیں رہا۔ آپ کنول کا بہت خیال رکھیے گا امی، وہ بےتابی سے مچلا تو ارجمن بی بی ہنس دی۔ پگلے یہ بھی کہنے کی بات ہے، اور ہاں سنو تو تم آنے کی کوشش کرو، تمہارا اس کے پاس ہونا بھی ضروری ہے بیٹا۔ ٹھیک ہے امی، آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں، بس آپ سے میری ایک گزارش ہے، اس ضدی لڑکی کا بہت خیال رکھیے گا۔ میں آنے کی کوشش کروں گا۔ کوشش نہیں، تمہیں ہر صورت یہاں آنا چاہیے۔ تمہارے بغیر اس بیوقوف نے اپنی جو حالت بنا رکھی ہے، اسے دیکھ دیکھ کر تو میرا تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ارجمن بی بی کے غصے میں بھی کنول کے لیے بے پایا محبت بول رہی تھی۔ میں آؤں گا، بس آپ دعا کریں مجھے یہاں سے نکلنے کا وقت میسر آ جائے۔ تمہیں وقت نکالنا چاہیے، آخر تم اس کے ہونے والے بچے کے باپ ہو بیٹا۔ جو آپ کا حکم امی۔ اسون نے ان کو مطمئن کیا، مگر خود کا اطمینان خاک ہو چکا تھا۔ جانتا تھا وہ کوشش اور خواہش کے باوجود وقت پر گاؤں سے شہر نہ جا سکے گا۔ حالات نے رخ ہی کچھ اس طرح پلٹا تھا کہ وہ تو اپنی ذات کو بھی وقت نہ دے سکتا تھا، کہاں یہ کہ 8-10 دنوں کے لیے شہر چلا جاتا۔ یہ بڑی ناممکن سی بات تھی۔ مجھے 1-2 دن کے لیے تو شہر ضرور جانا چاہیے، کنول کو میری ضرورت ہے، اسون نے بے اختیار سوچا تھا، اور اپنے بچے کے بارے میں سوچ کر اس کی لہو کی گردش میں ایک بار پھر ارتعاش پیدا ہوا۔ میرا بچہ، اس کے لب آپ ہی آپ مسکرا اٹھے۔ دل ایک عجب گداز جذبے سے لپٹ کر پرجوش ہوا۔ اس کے احساسات پر ایک خمار آلود سا نشہ چھانے لگا۔ ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہا تھا خود کو۔ اس کا من بے چین ہو اٹھا۔ دل میں عجیب سی خواہش نے انگڑائی لی کہ اس کے پر لگ جائیں اور وہ اٹھ کر کنول کے پاس پہنچ جائے۔ کتنے دن ہو گئے تھے اس نے نہ دیکھا تھا، نہ ہی اس کی آواز سنی تھی۔ کتنی بے دردی سے روٹھی تھی وہ اس سے اس بار۔ اسون کو لگ رہا تھا جیسے کنول کی آواز سنے، کنول کو دیکھے، اسے چھوئے کئی صدیاں گزر گئی ہوں۔ ایک رات پھر اس نے کنول سے رابطہ کرنے کی بار بار کوشش کی، مگر وہ ظالم ستم گر بنی خاموشی رہی۔ کنول نے اس کی کال ریسیو بھی کی خاموشی سے، خود کو بار بار پکارتے بھی سنا، اور پھر بے حسی کے مظاہرے کے ساتھ رابطہ منقطع کر ڈالا۔ اسون بے بسی سے تڑپ اٹھا۔ یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ اسے احساس کیوں نہیں میری بے چینی کا؟ اسون نے بے قراری اضطراری کے عالم میں ایک اور کوشش کی۔
رابطہ ہوا؟ اسفند نے اس کے بولنے کا انتظار کیا۔ خاموشی نے طوالت پکڑی تو وہ تڑپ کر مچلا۔ وہ جانتا تھا صبح کنول کو اسپتال لے جایا جانا تھا اور اس وقت اس سے بات تک کرنے کی روادار نہ تھی۔ کنول، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ کتنے دن ہو گئے میں نے تمہیں دیکھا نہیں، تمہاری آواز تک نہیں سنی۔ میں جلد آنے کی کوشش کر تو رہا ہوں مگر وہ عورت۔ اسفند کی بات ابھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ کنول نے دوبارہ بے دردی سے رابطہ توڑا۔ اسفند کا دل بے بسی سے کرا اٹھا۔ اس کا ضبط، برداشت و تحمل کی آخری حدوں پر تھا۔ میں جو بھی کر رہا ہوں اس کے لیے کر رہا ہوں، اس کے دادا جی کے لیے کر رہا ہوں، پھر یہ مجھے سزا کس بات کی دے رہی ہے؟ کنول کے رویے اور بے رخی نے اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تھے۔ وہ سخت مایوسی، غم و غصے کے عالم میں کمرے کے دروازے کو ٹھوکر سے دھکیل کر حویلی کے وسیع و عریض لان میں چلا آیا، اور ابھی اس کے قدم کسی جگہ تھمے بھی نہ تھے کہ ایک آواز نے اسے پتھرا دیا۔ بکواس بند کرو۔ وہ اس آواز کو بالکل آسانی سے شناخت کر سکتا تھا۔ اسفند نے آواز کی لہروں کا تعاقب کیا۔ اس کے تمام خدشے، شک، اندیشے اس سمے سچ کی دہلیز کے کتنے قریب آتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بڈھا آسانی سے کہاں جان چھوڑنے والا ہے؟ اب تو اس میں ایک بار پھر نئے سرے سے جان آ رہی ہے، پھر سے اس کے اندر طاقت جاگ رہی ہے۔ محتاجی کے دور سے نکلنے کو بڑا بے چین ہے۔ بولنے والا بہت حقیر انداز میں ذکر کر رہا تھا۔ کس کا؟ اسفند چونکا۔ دل سمجھنے سے انکاری تھا پر اس کا دماغ بنا سمجھائے سمجھنے کو تیار تھا کہ نظام خان حقیر انداز میں کس بڈھے مردود کا ذکر کر رہا تھا اور کس سے ذکر کر رہا تھا، کیوں ذکر کر رہا تھا۔ کئی سوال تھے اسفند کو، ایک لمحے میں سب سوالوں کے جواب مل رہے تھے۔ وہی میں تنگ آ گیا ہوں۔ اب تو اس عورت والے ناٹک میں بھی جو دم تھا اسے اپنے اختیار میں رکھنا قابو سے باہر ہو رہا ہے۔ اب جو عورت اس دنیا میں کوئی حقیقت، کوئی وجود ہی نہیں رکھتی تو پھر بھلا میں کیسے اس کا ان لوگوں سے آمنا سامنا کرواؤں؟ بس اب اس گیم کا فائنل کرنا پڑے گا۔ نظام کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی اور اس کے قریب پہنچتے اسفند کا ہاتھ تیزی سے اپنے ہاتھ میں موجود موبائل کے مختلف بٹن پش کر رہا تھا۔ اس کی انگلیوں کی حرکت محتاط اور مخصوص تھی اور دل کی دھڑکن اشتعال کے دباؤ سے بے ترتیب، مگر اس نے خود کو فوراً سنبھال لیا تھا۔ پولیس کی مدد لینے کا تو میں نے ان لوگوں کے دل سے خیال بھی نکال دیا ہے، اور یہ کمینہ اسفند یار خان، اس کی بتی بھی جلدی گل کرنی ہوگی۔ اب تو پیسے بھی سونگ سونگ کر میری ہتھیلی پر رکھتا ہے، اس کو بھی اچھی طرح رکیدنا پڑے۔ نظام خان کی زبان مسلسل زہر اگل رہی تھی اور اس کی زبان سے نکلنے والے زہریلے الفاظ انتہائی روانی اور سہولت کے ساتھ اسفند یار خان کی ہتھیلی پر موجود موبائل میں منتقل ہو رہے تھے۔ نظام خان کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنی تمام تر خباثت اور گھٹیا پن سمیت ذلت و خواری کے گڑھے میں پھینک دیا گیا تھا۔ یہ سب ملک ارمان سے چھپانا درست نہ تھا، مگر اسفند کو ان سے یہ بات چھپانی پڑی کہ ڈاکٹر کی سختی سے ہدایت تھی کہ ان کو ہر قسم کی پریشانی، مسئلے، الجھن، دکھ، صدمے سے بچائے رکھنے ہی میں ان کی صحت اور زندگی کی ضمانت ہے۔ پہلے ہی وہ جوان بیٹے اور بیٹی جیسی بہو کی بیک وقت اور اچانک حادثاتی موت کے صدمے سے یوں محتاجی کی زندگی سے دوچار ہوئے تھے۔ وہ 9 سال کی اس محتاجی کی زندگی سے اب آہستہ آہستہ بھرپور اور صحت مند زندگی کی جانب منہ سفر تھے۔ اسفند ان کے سفر میں کوئی رکاوٹ نہ ڈال کر ان کے سفر کو کامیاب بنانا چاہتا تھا۔ رہبر خان کا دوبارہ گاؤں آنے کا ارادہ تھا۔ اسفند کو یقین تھا اگر رہبر خان کی یوں ہی ملک ارمان کی طرف پیش قدمی کا سلسلہ برقرار رہا تو یقیناً ملک ارمان کو حویلی سے شہر جانے پر راضی کر لیں گے۔ رہبر خان گاؤں پہنچے تو ان کا ساتھ پا کر اسفند کا حوصلہ بھی مزید بلند ہوا، اور شام تک وقار خان نے رہبر خان کے موبائل پر اسفند تک یہ خوشخبری پہنچائی۔ اسفند کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا۔ ہمیں جلد شہر جانا چاہیے، وہ جوش و مسرت میں باپ سے لپٹ کر بے قراری سے بولا۔ قریبی بستر پر موجود ملک صاحب کی خوشی بھی دیدنی تھی، ہمیں اور ملک صاحب کو بھی۔ رہبر خان نے اسفند کا شانہ تھپک کر اسے خود سے الگ کرنے کے بعد ملک صاحب سے گلے مل کر مبارکباد دی۔ ملک صاحب کی آنکھوں میں آنسو کی چمک تھی اور چہرے پر خوشی سے بھرپور مسکراہٹ کا اجالا۔ کیا دادا جی بھی ہمارے ساتھ چلیں گے؟ اسفند نے آنکھوں میں گہری امید لیے ملک ارمان کو دیکھا۔ یہ اگر اب بھی انکار کریں گے تو ہم ان کو اٹھا کر یہاں سے لے جائیں گے، رہبر خان نے ملک ارمان کو دھمکایا۔ ملک ارمان نے نم آنکھوں سے مسکراتے چہرے کے ساتھ سر کو زور زور سے اس بات میں ہلا کر گویا اپنے شہر جانے کی رضامندی دی۔ واہ ملک صاحب، واہ دل خوش کر دیا آپ نے۔ رہبر خان نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر ان کو گلے لگایا۔ تھینک یو دادا جان۔ اسفند نے عقیدت سے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ ملک ارمان کی آنکھوں میں نئے جذبوں کی نئی امنگ تھی۔ ان تینوں کی شہر آمد نے سب کو حیران کیا تھا، کیونکہ پرسوں عید متوقع تھی، آج رات چاند نظر نہ آیا تھا، اس لیے کل بھی روزہ تھا۔ ہم نے تو ملک صاحب کو انجانے میں قصوروار سمجھ لیا تھا۔ کتنی صفائی سے اس غلیظ فطرت انسان نے ملک صاحب کا امیج خراب کرنے کی زبردست کوشش کی۔ ہمارا دل تو نہ مانتا تھا کہ ملک صاحب کسی عورت کے جوان بیٹے کو قتل کرا سکتے ہیں، مگر پھر بھی اس نے ہمیں یقین کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ارجمن بی بی نے تمام حقیقت سے آگاہی کے بعد حیرت کا اظہار کیا۔
بس آئندہ اس گھر میں اس منحوس کا ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے وقار؟ تراویح کے لیے چلنا چاہیے اسفند، تم بھی باقی سب کے ساتھ آ جاؤ۔ رہبر خان مسجد جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ کیسی ہے اور یہ دروازہ کب کھولے گی؟ مجھے اپنی بیٹی کو دیکھنا ہے۔ اپنے دادا جان اور اپنے بابا جان کے ساتھ ہی کمرے میں کیوں نہ گئے؟ ارجمن نے بیٹے کو پیار سے دیکھا۔ اسفند نے جیم کے گال کھجایا، پھر ملتجی ہوا۔ دروازہ تو کھلوائیں۔ آ جاؤ۔ انہوں نے اسے اندر جانے کا اشارہ دیا۔ اسفند نے جیمی مسکراہٹ کے ساتھ کمرے میں قدم رکھا۔ ارجمن بی بی بھی اس کے ساتھ تھیں۔ قدموں کی آہٹ پر کنول نے آنکھوں سے بازو ہٹایا۔ ان دونوں پر نظر پڑی تو اس کے بجھے بجھے چہرے پر سوگواری میں اضافہ ہونے لگا۔ پھر کنول نے اٹھنے کی کوشش کی۔ ارجمن نے آگے بڑھ کے اسے روکا۔ ارے لیٹی رہو۔ ارجمن بی بی نے محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ تم نے دادا جی کو دیکھا؟ کتنے خوش تھے؟ ارجمن بی بی نے کنول سے ہم کلامی کے ساتھ ہی اس کے پہلو میں موجود ننھے سے وجود کو احتیاط سے اپنی باہوں میں اٹھا کر قریب آتے اسفند کی طرف بڑھایا۔ کنول نے دیکھا اسفند خاموش تھا، مگر اس کے چہرے کا ایک ایک نقش بول رہا تھا۔ کنول نے اسے بے چینی سے ماں کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھا، پھر اس نے اسے بہت احتیاط سے اس ننھے منھے وجود کو ہتھیلیوں میں بھر کے سینے سے لگاتے دیکھا۔ پرجوش مسکراہٹ کے ساتھ اب وہ بے تابانہ بچی کو سینے سے لگائے چوم رہا تھا۔ بچی کسمسائی اور ساتھ ہی سہم کے رونا شروع کیا۔ اسفند گھبرا گیا، ماں کو مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ امی دیکھیں اس کو کیا ہوا؟ گول مٹول گلابی گڑیا سی بیٹی کو پریشانی سے دیکھا۔ تمہاری شیو بڑی ہوئی ہے، چبھ رہی ہے اسے۔ اتنی بدحواسی کے ساتھ پیار نہ کرو اور اتنی زور سے نہ بھینجو۔ ارجمن نے اسے بچوں کی طرح گائیڈ کیا۔ اسفند آ جاؤ یار، تراویح کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ وقار خان نے جاتے جاتے اس کے کمرے میں جھانک کر پکارا۔ اسفند بچی کو ماں کے سپرد کر کے کنول کو دیکھے بنا کمرے سے نکل گیا۔ ارجمن بی بی کو یہ بات بہت محسوس ہوئی۔ ارے 2 گھڑی کنول کے پاس تو بیٹھتے، ارجمن بی بی نے بے اختیار پکارا، مگر وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ ایک تو اس لڑکے کی کوئی قلت سیدھی نہیں۔ چلو خیر، ابھی تھوڑی دیر میں آ جاتا ہے، تم جی برا نہ کرنا۔ یہ لو، شاید اسے بھوک لگ رہی ہے۔ منہ بسورتی ہچکیوں سے روتی بچی کو اس کے پہلو میں رکھا اور پھر کنول کو اٹھنے میں سہارا دیا۔ اسفند، یہ کیا پاگل پن ہے؟ بچی کو اٹھا کر کمرے سے باہر لے آتے ہو اور یہ کنول سے بات چیت کیوں بند کیے بیٹھے ہو؟ تم دونوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے آخر؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ رات بھی تم کمرے میں نہیں سوئے، تمہارے بابا جان اور جس نے بھی تم کو سحری کے وقت لاؤنج میں سوتے دیکھا، سبھی نے مجھے احساس دلایا کہ جیسے سارا قصور میرا ہے، اس لیے میں نے تمہیں سب سے الگ سحری کرائی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں لیٹا تھا تو نیند آ گئی امی، اور اب کیا ہے، سارا دن گزر گیا ہے، شام ہونے کو آئی ہے۔ علی سے کہہ کر بچی کو یہاں منگوا لیا، خود کیوں نہیں گئے چل کر اپنے کمرے میں؟ اسفند، صبح عید ہے بیٹا، چاند نظر آ گیا ہے تو پھر امی، وہ بے دہانی میں کہتا ان کو دیکھنے لگا، تو پھر یہ کہ اپنے کمرے میں جاؤ، بھرا پڑا گھر ہے، تمہارے چچا اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں موجود ہیں بیٹا، تمہاری بھابھی ہے اس گھر میں، بہنیں ہیں، کیا سوچیں گے یہ سب لوگ؟ چلو اٹھو، جاؤ اپنے کمرے میں، اور ہاں، علیزہ عائزہ سے کہہ کر کنول کو بھی مہندی لگواؤ، مجھے صبح اس کے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی رچی نظر آنی چاہیے، سمجھے؟ جی امی، آپ بے فکر ہو جائیے، اسفند فرما برداری سے کہتا بچی کو آغوش میں سنبھالتا صوفے سے اٹھا۔ اسے زینہ چڑھنے سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تم اسے باہر لان میں لے آنا، باقی سب ٹیرس پر ہیں۔ کنول کو تو عید کا چاند دیکھنے کی بڑی چاہت رہتی ہے۔ ارجمن بی بی اس کی اچھی طرح کلاس لے کر رہبر خان کی آواز پر ٹیرس کی طرف بڑھ گئی۔ اسفند بچی کو آغوش میں بڑے بے چینی اور الجھن کی سی کیفیت میں یہاں وہاں ٹہلتا رہا۔ اس بار ہم دونوں ساتھ عید کا چاند دیکھیں گے نا اسفند؟ کنول کی سرگوشی نے اس کی یادداشت پر دستک دے کر دل کو بے چین کیا۔ اس کے قدم کمرے کی جانب بڑھے، مگر کمرے میں آ کر اسفند کو مایوسی ہوئی۔ کنول سکون کی میٹھی نیند سو رہی تھی۔ اسفند کے دل میں پھر سے بدگمانی جاگی۔ کنول کے پہلو میں بچی کو لٹا کر وہ جتنی خاموشی سے کمرے میں آیا تھا، اسی خاموشی سے نکل گیا۔ میری عیدی، یہ عید جس قدر خوبصورت دکھائی دے رہی تھی، اس کی گہرائی میں اسفند کے لیے اس سے کئی زیادہ اداسی اور مایوسی تھی۔ سب ہی بہت خوش اور پرجوش تھے، خوبصورت لباس میں خوبصورت تیاری کے ساتھ سب کے چہرے دمک رہے تھے۔ ارجمن بی بی کی ہدایت کے مطابق اسفند رات کنول کی طرف کسی طرح پیش قدمی نہ کر پایا تھا۔ صبح وہ لاؤنج سے اٹھ کر باہر نکل گیا تھا۔ گھر آیا تو ناشتے میں عید کے مخصوص لوازمات سے سجی ٹیبل پر اپنی نشست پر وہ سب کے سامنے چوروں کی طرح شامل ہوا تھا۔ ہر کوئی چہک رہا تھا، بچوں کا بس نہ چلتا تھا ناشتہ چھوڑ کر عید کی تیاری پہلے کر لیں۔ سائرہ مبین کی بیوی، علیزہ، عائزہ، تینوں چچیاں اور ارجمن بی بی سمیت تمام خواتین کا کچن سے ڈائننگ ٹیبل تک جیسے تانتا بندھا ہوا تھا۔ کنول کی طبیعت کچھ سست تھی، اسے ناشتہ کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اسفند نے دادا جی کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر ہی ناشتے کا بہانہ کرا تھا۔ ارجمن بی بی اسے دانستہ نظر انداز کرنے پر مجبور تھیں، یا مصروفیت نے ان کو اسفند کی دوبارہ کلاس لینے کا موقع نہ دیا تھا۔ اور اب عید کی نماز سے فارغ ہو کر سب مرد حضرات گھر لوٹے، عید ملے اور سب کو عید مبارک کہنے کے ساتھ ہی عیدی لینے دینے کا مرحلہ زور و شور سے جاری تھا کہ اپنے 6 عدد چھوٹے کزنز اور 2 بھتیجوں ایک بھتیجی سمیت دونوں بہنوں کو عیدی دیتے اسفند کے کانوں میں شہد آگی آواز جادو بن کر اتری۔ میری عیدی،
وہ قاتل ادا بنی ٹھنی اس کے سامنے دستے سوال پھیلائے، دل کی دنیا نیست و نابود کرنے کھڑی تھی۔ گنجائش نہیں ہے، اسفند نے شانہ انداز میں ٹالا۔ ارے واہ، گنجائش کیوں نہیں؟ کنول نے پھرتی سے اس کی جیب سے جھانکتے والیٹ کو اچک کر اپنی تحویل میں لیا۔ یہ کیا؟ اسفند نے اسے بازو سے دبوچا۔ باقی سب کنول کو داد دے رہے تھے۔ واہ بھابھی، کیا لمبا ہاتھ مارا ہے! یہ عائزہ تھی۔ اسفند نے عائزہ کو گھورا اور ساتھ ہی علیزہ کو، جو کنول کو شاباش دے رہی تھی اس قیمتی مشورے کے ساتھ۔ بھابھی، اب والیٹ سارے کا سارا آپ کا ہوا، میرے ساتھ غداری۔ اسفند مسکراہٹ نہ روک پایا، مصنوعی خفگی سے بہنوں کو گھور رہا تھا۔ پھر علیزہ، عائزہ اور بچے لوگ بزرگوں کی تلاش میں عیدی لینے لاؤن میں جا پہنچے۔ لاؤنج میں اب وہ دونوں تنہا تھے۔ اسفند کی آنکھیں کنول کے سجے سورے روپ میں الجھ گئی تھیں، جذبات میں اس کی خوشبو بکھر گئی۔ مجھے منایا کیوں نہیں؟ کنول نے دلکش لباس میں خوبصورت کشادہ سراپے کی سج دج کو استحقاق بھرے انداز میں خفگی سے گھورا۔ اسفند نے مسکان لبوں میں دبائی۔ کیا تم ناراض تھیں؟ تم نے تو مجھے بتایا ہی نہیں کہ تم مجھ سے ناراض تھیں۔ اسفند، کنول کی غزالی آنکھیں خفگی سے کچھ اور بھی پھیلیں اور پھر سے خفا ہو کر بیڈ روم کی طرف لپکیں۔ ارے! اسفند ہنستا ہوا اس کے پیچھے کھینچا چلا آیا۔ کوئی ضرورت نہیں مجھ سے بات کرنے کی۔ وہ سنجیدگی سے روٹھ چکی تھی۔ اسفند نے عقب سے اس کو بازوں سے تھام کر خود سے قریب کیا اور پھر اس کو شانوں سے تھام کر اپنی سمت گھمایا۔ ایک بات تو مجھے تم کو بتانی ہے بہر صورت، وہ یوں سسپینس سے بولا کہ کنول نے بے اختیار پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، جس کی غلافی گہری کالی آنکھوں میں شوخی چمک رہی تھی۔ پھر وہ سنجیدگی سے اس سے مخاطب ہوا۔ کنول، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہو۔ یہ مجھے تب معلوم ہوا جب نظام خان کی اصلیت سامنے آئی۔ تم میرے لیے فکر مند تھی تو بالکل درست تھی۔ جو تمہارا دل میرے لیے خدشات سے الجھ کر تڑپ رہا تھا، اور وہ تمہاری بے چینی، بے قراری، تڑپ کتنی سچی تھی میرے ارد گرد، کتنے خطرات تھے، یہ تم نے محسوس کر لیا، مگر مجھے احساس تک نہ ہوا کہ موت میرے پہلو میں گھات لگائے بیٹھی تھی۔ نظام خان مجھے راستے سے ہٹا کر دادا جی کو مکمل طور پر اپنے اختیار میں کر کے ان کی ساری دولت جاگیر کا خود مالک بننا چاہتا تھا۔ میں مان گیا کنول، میں مان گیا تمہاری محبت کو۔ آئندہ مجھ سے یہ نہ ہوگا کہ میں تمہاری الجھن، کسی معمولی سی بھی ٹینشن، تڑپ اور بے قراری کو یوں بے حسی سے مذاق اڑا کر نظر انداز کرنے کے بارے میں سوچ بھی سکوں۔ اسفند خاموش ہوا تو کنول اس کے پہلو کا حصہ بنی۔ سوری اسفند، میں نے آپ کو ضرورت سے زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ پریشانی تو پریشانی ہوتی ہے کنول، پریشانی کسی کی مجبوری یا ضرورت کبھی نہیں دیکھتی۔ اسفند نے اسے دل سے قریب کیا۔ ہماری بیٹی کہاں ہے؟ اسفند نے پوچھا۔ دادا جی کی خواہش پر بچی کا نام قندیل رکھا گیا تھا۔ دادا جی کے پاس؟ اسفند، ہماری قندیل بالکل میری جیسی ہے نا؟ کنول کے لہجے میں بیٹی کے لیے ممتا مچل رہی تھی۔ اسفند نے اس کی مہندی میں رچے ہاتھ اپنی ہتھیلیوں میں تھامے اور شرارت سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، وہ تمہاری جیسی نہیں ہے، بلکہ تم سے زیادہ اچھی ہے۔ جی جی، اب بیٹی آ گئی ہے تو میری کیا اوقات بھئی؟ کنول نے مصنوعی شکوہ کیا۔ اسفند سرشاری سے مسکرایا۔ بیٹی کی خوشی میں تو مجھے لفٹ بھی نہ دی اور عید مبارک تک نہیں کہا۔ کنول نے ایک اور شکوہ کیا۔ اوہ سوری جانے اسفند، عید مبارک بہت بہت۔ اسفند نے لمحوں میں اس کے نقوش میں اپنی بے پایا محبت کے پھول کھلائے تھے۔ کنول کے ہونٹ پھول کی طرح مسکرا اٹھے۔ وہ لجا کے دور ہوئی۔ میری عیدی، حنائی ہتھیلی پھیلائی، کلائی میں چوڑیاں کھنک اٹھیں۔ میرا والیٹ تمہارے پاس پہنچ تو گیا ہے بھئی؟ اسفند نے والیٹ کی طرف اشارہ کیا جو کنول نے کمرے میں آتے ہی بیڈ پر اچھال دیا تھا۔ اور میری عیدی؟ اسفند شوق ہوا۔ کنول دور ہوئی۔ آپ کے والیٹ میں میری عیدی نہیں ہے، آپ کے دل میں ہے، مجھے وہ عیدی چاہیے۔ دل میں؟ اسفند سمجھ نہ پایا یا سمجھ کر انجان بنا۔ جی، آپ کے دل میں میری محبت۔ ارے یار! اسفند مدہوش ہو کر ہنسا، پھر بولا، وہ تو ہمیشہ سے ساری کی ساری تمہارے لیے ہے۔ آئندہ زندگی میں پھر کبھی مجھے یوں زبردستی خود سے دور نہ بھیجیں گے؟ کنول نے ایک اور مد بھرا تقاضا کیا۔ نہیں بھیجوں گا۔ اسفند نے اپنے کان پکڑ کر نفی میں سر ہلایا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، میری طرف سے بھی عید مبارک۔ کنول چہک رہی تھی۔ اس کے آنکھوں میں اسفند کی قربت نے پھر سے اجالے ہی اجالے بھر دیے تھے۔ چہرے کے نرم و نازک نقوش میں محبتوں، چاہتوں اور الفتوں کے رنگ ہی رنگ اپنی دل نشینی کے سنگ بکھرے جا رہے تھے۔ اسفند کے لب گھنی مونچھوں تلے مسکرائے۔ اور میری عیدی؟ اسفند نے کشادہ ہتھیلی پھیلائی جسے کنول نے بے نیازی سے نظر انداز کیا۔ میں نے تو آپ کو ایڈوانس عیدی سے مالا مال کیا ہے، قندیل کی شکل میں۔ اوہ واقعی؟ اسفند لاجواب ہو کر سرشاری سے ہنسا، پھر قدم بڑھا کر اس کے قریب آیا۔ بہت بہت شکریہ، تم نے مجھے واقعی مالا مال کیا ہے، اور آپ نے مجھے منانے کی بھی زحمت گوارا نہ کی۔ کنول کو پھر اپنی ناقدری یاد آئی۔ ارے یار! اسفند نے تمام تر سچائی سمیت اپنی خطا تسلیم کرتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور مسکراتے گلابی گداز لبوں کے ساتھ گنگنایا، اے میری عید تجھے مبارک، تجھے ہم منانے آئے۔ پیار بھرے انداز کے جواب میں کنول اس کے ہاتھ تھام کر مسکراتی روح تک سرشار ہوئی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔